گزار رہے آپ کے ساتھ بڑے محترم عزت والے لوگ اس وقت بھی آپ تشریف فرمائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کی جزا جناب حسین علیہ السلام آپ کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی نا، قوم بنی اسرائیل اس کا نام ہے، 1,00,000 گھر تھا حضرت موسیٰ کی بستی میں، 7,00,000 امتی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر۔ آدھی تقریر میں کر گیا ہوں۔ ایک نماز 2 رکعت لگائیں تو 100 رکعت نماز بنتی ہے، جو روزانہ حضرت موسیٰ کی امت اللہ کی ادا کرتی ہے۔ جناب پہ 5 نمازیں واجب ہیں، یہ سرکار مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ نے رحم فرمایا، اور انہی سے بھی جناب پورے نہیں اترتے۔ خیر گزارا ہے، پھر بے نیازی ہے نا سرکاری۔ اس دن نماز خوش ہو جاتی ہے جس دن آپ پڑھتے ہیں، شکر ہے کسی ماتمی نے مجھے آج پڑھایا۔ 1 2 3 4 5 100 رکعت نماز روزانہ اللہ کی ادا کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت، بڑی پیاری۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ روزانہ اللہ کا کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت والے، 200 سجدہ۔ رجسٹر حاضری تھا جناب موسیٰ کے پاس، ایک نماز بھی کوئی امتی چھوڑتا موسیٰ جھنجھوڑ کے بندہ بے ہوش کر دیتا۔ کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا؟ جو واہ واہ کر رہے ہو آپ کو واہ واہ، جو نہیں کر رہے انہیں ڈبل واہ واہ۔ بڑا جلالی نبی تھا جناب موسیٰ، قرآن پڑھیں پتہ چلے کتنا جلالی تھا۔ ایک دن حضرت چونکہ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 200 سجدہ کرتے ہیں، پکا پکایا کھانا، منا وسلوا دسترخوان کا نام ہے۔ بیٹا یا بولو یا سیٹیں بدلو یا مسکراؤ۔ فرشتے زمین پہ بچھاتے تھے، 7,00,000 اللہ کے انسان موسیٰ کے امتی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ کتنا لطف آئے گا آپ کو، میں ابھی آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آپ آمادہ ہوں، جملہ آپ کی طرف حاضر ہو جائے۔ ہوم ڈیلیوری تھی۔ اچھا ایک جملہ میں کہتا ہوں ہوم ڈیلیوری سے، یہ حضرت موسیٰ کے جو 7,00,000 امتی تھے میر صاحب، وہ سارے معصوم تو نہیں تھے۔ معصوم تو ایک حضرت موسیٰ ہی تھے، یا جناب موسیٰ کے جو وزیر تھے جناب ہارون وہ تھے۔ آپ کے کیا کہہ دیں، باقی تو ہم جیسے ہی گناہگار تھے، اتنے گناہ کیا قرآن پڑھ تمہارا دماغ چکر جائے۔ پھر اللہ نے ان کو کس کس طریقے سے معاف کیا، علیحدہ بحث ہے۔ تو گناہگاروں کے لیے بھی آسمان سے کھانا آتا رہا ہے، جنت سے کھانا صرف حسین منگوا سکتا۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ آدھی رات کا وقت ہے، یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے حسین کی پاک اللہ۔ آپ سلامت۔ جو بول سکتا ہے تھوڑا سا اونچا بولے، حیدری۔ بڑی دیر کے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے سرکار۔ جنت سے کھانا آل محمد ہی منگوا سکتے ہیں۔ جنہوں نے واہ واہ کی انہیں میں واہ واہ کر رہا ہوں، اور جو نہیں پہنچے میں ابھی یاد کراتا ہوں۔ عید کا دن تھا، 2 بچے تھے، انہیں ان کی اماں نے کہا کہ تمہارے کپڑے ہیں درزی کے پاس۔ مشکل بات تو نہیں تھی۔ اچھا ایک مسئلہ ہے، جو جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا۔ سننا بھی ایک فن ہے، لطف لینا بھی ایک فن ہے۔ جس بندے کو سالن کے ذائقہ کا نہیں پتا اسے میں لفظ کیسے سمجھاؤں، باقی جس کے دل میں علی ہے اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ قیامت والے دن علی والے اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، پیشانی بتائے گی کہ یہ علی والا ہے۔ اور ابھی اگر مسکرا پڑھو گے تو میری داد ہو کہ بزرگ مسکرا رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ توجہ فرماؤ۔ ہمارے کپڑے حسین نے کہا درزی کے پاس ہے، کہا بس درزی کے پاس ہے؟
اللہ نے حکم دیا جبریل جی مالک سب کچھ چھوڑ، عبادت ریاضت تسبیح رکوع سجود سب چھوڑ، مالک حکم کر، جنت سے 2 جوڑے اٹھا، فوراً درزی بن کر حسین کے دروازے پر جا، اس سے پہلے کہ حسین کا مزاج بدل جائے۔ واہ 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 واہ، جو ہاتھ، میرا بچہ سلامت رہو یار، جو ہاتھ بلند فرما رہا ہے، یہ بچہ کیسے بول رہا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے تو لباس جنت میں رکھا گیا، حسین نے زمین پہ منگوا لیا، مرضی حسین کی، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ 7 لاکھ امتی، چھیڑ نہ جائے نا ایسے، طبیعت لگ گیا تو پھر ساری رات نہ لگ جائے۔ اب میں نے اس وقت کہاں جا کے پڑھنا ہے، مجھے جناب کا احساس ہے۔ ہم تو جاگنے کی عادی ہیں، قاتلان شب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو نہیں سوتے، ان میں سے ہم بھی ہیں، ہم تو کھڑے رہیں گے پر جناب کی تکلیف نہ ہو جائے گی۔ 7 لاکھ امتی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، 50 نمازیں پڑھتے ہیں، 100 رکعات پڑھتے ہیں، 200 سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن ابھی لے آؤ یار، یہ میں کتنی ذمہ دار جگہ پہ کھڑا ہوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ کی امت نے جناب موسیٰ سے کہا کہ سرکار ایک گزارش کرنی ہے، بولو۔ سرکار یہ ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے نا تنگ آ گئے ہیں، سامنے والے تھوڑے تھوڑے مسکراتے، ہاں ایسا ہے نا جی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ظفر بھائی اچھا خاصا رزق ڈاکٹر افضل شاہ جی، اچھا خاصا رزق اللہ آسمان سے بھیجتا ہے، شکر پڑھو اور کھاؤ۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں زمین کا رزق چاہیے، ہم خود بوئیں، خود کاٹیں، پھر اپنے مزے کے ٹیسٹ کے مطابق خود پکائیں، پھر خود کھائیں۔ یہ روز کے تیتر بٹیر کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں۔ مولا کی ولایت کی قسم، قرآن پڑھے نا سورۃ بقرہ، وفوم یا واداس و بصل یا واداس یا، تھوم پیاز دالیں مسور مونگ جو بھی ہے، اس تمام کا ذکر اسی سورۃ بقرہ میں ہے کہ اللہ نے کہا تھوم مانگا تھا، پیاز مانگے تھے، دالیں مانگی تھیں، پورا پنڈال کوٹھے پنڈ کا لاہور کا عظیم عزادار اٹھ کے اڑ کے نجف جا کے علی کو سلام کر کے آئے نا، تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ چپ کر جاؤ تو میری داد پوری ہے۔ میں زمانے سے کہہ رہا ہوں جو پریس کانفرنس سے کر کے ہمیں کافر ڈکلیئر کرنے کی ناجائز کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تجھے علی بھی نہیں ملا۔ جیو جیو حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سیدہ یہ ہاتھ محتاج نہ فرمائے جو بارگاہ آل محمد میں پھیلے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، آپ بھی ہو جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند حیدری، جو مسکرا یا کہاں کہاں کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، صدا سکھی رہے جی آخری بندے تک۔ بہر والے جو سکرین پہ دیکھ رہے ہو، آپ ٹھنڈ میں بھی بیٹھے، مولا آپ کو زیادہ جزا دے گا۔ بھی ہمیں قرآن سے یار پیاز تک مل گیا ہے، زمانے کو علی نہیں ملا۔ نہیں ان کی اذانوں میں علی نہیں مل رہا ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ کافر ہیں یار۔ ہمیں دہشت گرد نہ کہے، علی ولی اللہ ہماری اذان میں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کافر بھی نہ کہے۔ فیصلہ کر لیتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، کھانا بھی میں کھلاؤں گا جناب، جتنی کہو گے اتنا انتظام کروں گا، ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں نا۔ ایک دوسرے کو کیوں ماحول خراب کریں، کیا لکھ لیتے ہیں؟ یہ فیصلہ اگر قبول ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، میں جناب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جناب سے نہیں کہہ رہا، جو ہمیں کافر کہتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں۔ میری اذان میں علی کا نام ہے نا، اور وہ سن کے جناب کو شاید کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کافر کہتے ہو نا، ہمیں کافر نہ کہو۔ میں علی کا نام لیتا ہوں، تم بھی کسی کا لو۔ جو ہاتھ اب نہیں اٹھا وہ اللہ کرے شیعہ نہ ہو بھائی جان، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا۔ جو ہاتھ بلند فرما سکتا ہے ایک باری علی کو سلام کر لو، حیدری۔ جو کیمرے کے پیچھے ہو آپ کے ایمان پہ بھروسہ ہے، سادہ سکھی رہو۔
ہے لڑائی کس بات کی ہے؟ یا علی مدد. جھگڑا کس بات کا؟ ادھاری مانگ کر نعرہ لگائیے. تو حضرت ابراہیم کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں رب نے. وہ شیعہ بھی علی کا تھا، حدیثوں نے بتایا ہے. اگر شیعہ ہے کافر تو نیا کعبہ بنا لو. یہ کعبہ تو دو معصوم شیعوں نے بنایا. علی کا نام حرامی اور حلالی کی پہچان ہے. تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے، علی کا نام لے کر بندے کا باپ چیک کیا جاتا ہے. یہ مودت سلامت رہے، یہ آپ کا ذوق عشق مرتضیٰ سلامت رہے. آپ کو واہ واہ، آپ کے مذہب کو واہ واہ، آپ کے مولا کو واہ واہ. زمانہ سوچے نا سرکار، ہم کہاں، ہم کدھر جائیں؟ ہم مسکین لوگ ہیں نا سرکار، ایسے ہی. باقی ایڈے بھی نہیں. ہم مرد کو مانتے ہیں، وہ علی ہے. تھک جاؤ گے. حضرت جبریل علیہ السلام نے خیبر کے میدان میں قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی مرد نہیں ہے، بس علی مرد ہے. سبحان اللہ. اور یہاں 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے پکا پکا. انہوں نے کہا جی ہمیں زمین کا رزق چاہیے، آسمان کا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ سوار ہوئے، ہم کلام ہوتے رہے اللہ کے ساتھ. کلیم اللہ لقب ہے ان کا، اللہ سے کلام کرنے والے. بڑی بات ہے سرکار، چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کے ساتھ بات کرنا. چھٹی کا وقت ہوا، آواز آئی اللہ کی طرف سے، موسیٰ آپ چھٹی کرو پھر کل آنا. بلا تشبیہ کلیم نے ہاتھ باندھے. پروردگار ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے، جانتا تو ہے. ہاں، جب ہم دعا مانگ رہے تو اللہ کو پہلے پتا ہوتا ہے. اللہ کو پہلے پتا تھا شیطان کا کہ یہ لعنتی بنے گا. اللہ بندے کو وہاں مارتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، پینے نہیں دیتا. کہتے ہیں نا کہ ہم بندے کو وہاں مارتے ہیں بیٹا کہ جہاں پانی نہیں ہوتا. نہیں، اللہ وہاں مارتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، پینے نہیں دیتا. یعنی جب حضرت شیطان چھوٹا موٹا عبادت گزار نہیں ہے سرکار، 6.5 لاکھ سال کے عبادت گزار تھا. جب آدم کی روح داخل ہوئی جسم میں تو اس وقت اس کو 6.5 لاکھ سال ہو گئے تھے عبادت خدا کرتے ہوئے. زمین کے ایک ایک انچ پہ اس نے سجدے کیے. جتنی زمین ہے آپ کو پتا ہوگا جو گوگل پہ بیٹھتے ہو کہ کتنی زمین ہے، اس کا حدود اربع کتنا، اب تو ہے سب کو پتا ہے. جب زمین ختم ہوئی نا، کہتا پروردگار تیری زمین ختم ہو گئی، اب میں سجدے کہاں کروں؟ اللہ کہتا ہے پہاڑوں پہ آ جاؤ. ایک ایک پتھر پہ سجدے کیے دنیا کے پہاڑوں کے. تم پریشان کیوں؟ پہاڑ ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے پہلے آسمان پہ آ جا. پہلا آسمان ختم ہو گیا، دوسرے پہ آ جا، وہ بھی ختم ہو گیا، تیسرے پہ آ جا، وہ بھی سجدہ کر کر کے ختم ہو گیا. اللہ کہتے ہیں چوتھے پہ آ جا. یہ جماعت کرواتا رہا ہے فرشتوں کو. اتنا بڑا مقام اللہ نے اسے دیا تھا. چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے جسے فرشتے سجدہ کرتے ہیں جس کی طرح منہ کر کے، تو وہاں یہ جماعت کرواتا تھا. 6.5 لاکھ سال کا عبادت گزار، بڑی عزت ہے سرکار. ادھر اللہ نے کہا فائزہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ الساجدین. یہ جو آدم کا پتلا ہے، جب اس میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونک لوں بس اسے فوراً سجدہ کرنا ہے. سب نے کیا، اس نے نہیں کیا. اللہ نے کیا کہا؟ ابا واستکبارا وکانا من الکافرین. اللہ کہتے تو نے ابا کیا ہے،
تو نے تکبر کیا ہے, تو نے گھمنڈ کیا ہے, اور اللہ کہتا ہے تو ویسے پرانا کافر ہے. جو پہنچ جاؤ وہ مہربانی ضرور کرو. تو نے میری حجت کو سجدہ نہیں کیا, نکل یہاں سے. ساری عبادتوں کی گٹھڑیاں باندھ کے اللہ نے اس کے منہ پہ ماری. آدم کے سجدے کا منکر بنا, آدم کی عزت نہیں کی, اللہ کی ایک حجت کی عزت نہیں کی, اللہ نے عبادتوں سمیت اس کے منہ پہ ماری. یہ لعنتی ہو گیا. دنیا میں کیا جو مسلمان کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے وہ کون سا بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو شیطان کا مخالف نہ ہو. ہر بندہ شیطان پہ لعنت کرتا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. کہ شیطان رجیم اسے کہتے جس کی توبہ قبول نہ ہو. تو 6.5 لاکھ سال کے عبادت گزار کو اللہ نے آدم کی وجہ سے لعنتی بنا دیا. ٹھیک ہو گیا نا. پاکستان میں ایوریج ایج 45 سال ہے, چلو میں 50 لگاتا ہوں کہ 50 سال زندگی رہ سکتی ہے پاکستان میں, اچھا صحت مند رہتا ہے بندہ. اس میں اب شیعہ جاگنا, 50 سال میں جو پہلے 15 سال ہیں زندگی کے اس میں نماز واجب ہی نہیں, تو وہ آپ کو نکالنے پڑیں گے. پیچھے 35 سال بچ گئے. 35 سال کی نمازیں, روزے, حج, زکاتیں, سجدے, مستحبات, واجبات, یہ وہ سب کچھ بندہ میں کہتا ہوں کر کرا کے تو 35 سال کی عبادتیں ہیں نا جو اللہ کی بارگاہ میں بندے ناز کر کے لے کے جانے کے لیے تیار ہیں. جعفر جتوئی کو کیا, میری قوم کو کیا, تم کافر نہ کہو, خدا کا واسطہ قرآن پڑھنا چاہیے. جو اللہ 6.5 لاکھ سال کے عبادت گزار کو آدم کی وجہ سے لعنتی بنا سکتا ہے, وہ تیرے 35 سال کو علی کے بغیر کیسے قبول کرے؟ بسم اللہ بسم اللہ. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کا رشید. جیو 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 جیو. اچھا جو اب تھوڑی دیر انہوں نے داد دی ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے؟ جو آدم کی وجہ سے یار معاف نہیں کرتا. آدم کا انکار کیا اس نے, بندہ علی کا انکار کر دے اور کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہاں سب سے بڑا گناہ یہی ہے. چونکہ آپ کے معصوم چھٹے مولا سے پوچھیں گے مولا عیدیں کتنی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں عید الضحیٰ, عید الفطر, یوم الجمعہ. مومن کے لیے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے. اور فرماتے ہیں جس دن مومن گناہ نہ کرے وہ دن اس کا عید کا دن ہے. بندوں کے منہ اتر گئے. کیوں پریشان ہو؟ چھٹے مولا نے پوچھا مولا ہم تو نطفے کی پیداوار ہیں, پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں, تو ہماری تو عیدیں گئیں. فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے میرے داد علی کی دشمنی. جس دن بندہ علی سے دشمنی نہ کر سمجھو عید کا دن ہے. اب چپ کر گئے ہیں جو بندہ وہ جھنجھوڑے اپنے آپ کو. یار آپ کی کیا کہنے, سمیٹے قریب ہیں جناب, آپ نہ تھک جائیں. اس سے پہلے کہ آپ چھوڑیں ہم آپ سے اجازت چاہیں. آپ کے لیے تو میں سر رات کھڑا رہوں گا جو سامنے والے بدر مجھے ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. کیا کہتی ہے موسیٰ تیری امت؟ اللہ نے پوچھا. اب آخری فیصلہ ہے, اب مجھے قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر مصائب پڑھیں گے, پھر ناراض نہیں ہونا. آنا واجب تھا, حکم تھا, وہ تعمیل ہو گئی ہے, باقی پڑھنا تو آپ کے سہارے, پھر زیارت ہو گئی آپ کی. اللہ کہتے ہیں کیا کہتی ہے موسیٰ تیری امت؟ پروردگار میں نہیں کہہ رہا, امت کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے جب ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں, اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. ہم خود بوئیں, خود کاٹیں, خود پکائیں, پھر خود کھائیں اپنی مرضی کے. یہ روز کے تیتر بٹیری ہے جو ہم سے نہیں کھائے جاتے. نخرہ دیکھو نا. ہاں کیسا نخرہ ہے یہ. واہ 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 واہ. آپ کے حصے کی داد جو نہیں دو گے وہ میں نے اپنے آپ کو واہ واہ کر لی. جو بولیں گے وہ تو خیر مجھے خیرات مل ہی جائے گی. جو چپ بیٹھے ہو واہ واہ آپ کی سمجھو مجھے کر دی ہے. اللہ کہتے ہیں کیا کہتی ہے موسیٰ تیری امت؟
परवरदिगार वो कहते हैं कि हमें आसमान का रिज्क नहीं चाहिए, अब हमें ज़मीन का रिज्क चाहिए। हम ज़मीन में खुद बोएं, खुद काटें, खुद पकाएं, अपने टेस्ट मज़े के खाने फिर खुद खाएं। मुझे अब्बास के अलम की कसम है, मिंबर आले मोहम्मद की कसम है, सैयदा मजलिस में तशरीफ फरमा होती है, मुझे मखदूमा की मौजूदगी की कसम है, ज़माने का इमाम मुझे अपने मुंतज़रीन में शामिल न करे अगर मैं झूठ बोलूँ। इतनी बड़ी बद्दुआ दे रहा हूँ अपने आप को। तुम भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते जो यूं यूं करके जाए, वो ज़हरा सैयदा से माफ़ी मांग के जाए। जब मूसा ने कहा ना उम्मत कहती है कि हमें ज़मीन का रिज़्क चाहिए, लहजे कुदरत में जलाल पैदा हुआ। आवाज़ मूसा सुन, पहले हम रिज़्क भेजते थे आसमान से, हमने ना तेरी कौम से कोई जज़ा मांगी है, न सिला मांगा है, न कोई मुतालबा किया है। अब इन्होंने रिज़्क मांगा है ज़मीन का। मूसा ज़मीन का मालिक कोई और है। सुभान अल्लाह। जिसे अबू तुराब याद है वो तो हाथ उठाए। ज्यादा फेफड़ा कम कर दो चबले है जियो 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 सरवर जी। जमीन का पूरी कायनात माना घूम के देखे। हम शिया खर्चा करते हैं, पूरी जमीन घूमे, जमीन है चौथी, कितना देर लगेगी? अब तो माशाअल्लाह क्या बात है बाबा। एक ही अबू तुराब है, मेरा मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम, जमीन का मालिक, जमीन का अब्बा नहीं, मालिक। अबू मानी मालिक है यार। जिस तरह सरकार अब्बास का है अबुल फजल, अल्लाह के सारे फजल का मालिक। हम पागल हैं, लाला टोपिया ले आ। सर आप सोसाइटी में 10 करोड़ का बंगला बनाए और कोई दोस्त आपसे पूछे यार वो आप बंगला भाई बनवा रहे थे तो क्या बना? यार अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? जब मैं तो परसों गुजरा हूँ बिल्कुल ठीक कंप्लीट है, आप तो कह रहे नहीं हुआ। नहीं यार अभी अलम नहीं लगा ना। जो अब्बास अलैहिस्सलाम के नौकर बैठे हो, यहाँ फजल का बाबे वाली बात नहीं है। अबुल फजल, फजल का बाबा अब्बास मौला का कौन सा बेटा है जिसका नाम फजल है? 4 बेटे हैं गाजी के, 4 बेटे हैं सरकार, मोहम्मद, कासिम, जाफर, उबैदुल्ला। हजरत उबैदुल्ला मदीने में रह गए थे, 3 करबला के शहीद हैं। अबुल फजल अभी 4 साल का गाजी था जब अली कहते थे ये मेरा अबुल फजल बेटा है, अल्लाह के फजल का मालिक। जिसे फजल चाहिए उसे अलम के नीचे जाना पड़ेगा। और याद रखे हर मातमी अज़ादार अली का नौकर, याद रखे जाफर की तरफ से गारंटी समझ, मैंने हुसैन की पाक अम्मा की पाक जबान से अल्लाह की बारगाह में सिर्फ 2 चीजें मांगते हुए मैंने बतूल को देखा है, एक अलमदार, दूसरा आजादार। और दोनों झुक नहीं सके जमाने से। यार सर मारना छोड़ो, मैं आपके इश्क में पड़ी जा रहा हूं, यूं यूं किए जा रहे हो फायदा पे। जो बंदा अली के लिए जबान हरकत नहीं दे सकता वो अली के लिए और क्या दे सकता है? सर मारना तकब्बुर की अलामत है। ऊंचा बोलो थोड़ा सा। थोड़ा सा ऊंचा। हैदरी अली है अबू तुराब, सारी जमीन का मालिक अली है। सरकार मुस्तफ़ा का लकाब है अबू ताहिर, पानी का मालिक। यार क्या बात है, पता नहीं किसने हथौड़ा मारा और जुमला बहराने लगा। और सरकार अमीरुल मोमिनीन का लकाब है अबू तुराब, जमीन का मालिक, मिट्टी का मालिक। सरकार मुस्तफ़ा पानी का मालिक, अली मिट्टी का मालिक। मैं इस इमाम बारगाह में खड़ा हूँ, मस्जिद में खड़ा हूँ, रोज़ यहाँ जमात होती है। जो यहाँ नमाज पढ़ते हैं वो तो समझेंगे, जो नहीं पढ़ते चलो उनको मैं पहुँचा लूँगा। पानी का मालिक मुस्तफ़ा है, मिट्टी का मालिक अली है। जफर भाई अब ये तो तौज़ील मसाइल में भी लिखा हुआ है।
میں نے ہمیشہ پانی کا بدل مٹی کو دیکھا ہے، مٹی کا بدل آگے کچھ نہیں۔ سونا لگ دے علی والا تینوں کتھوں سونا وہاں کہ تیرے تو داد لما۔ پانی کا بدل مٹی ہے، مٹی کا بدل آگل میرا چندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے مجتہدین نے لکھا ہے، جب تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی پہ تیمم کرو۔ آگے مٹی کا بدل کچھ نہیں ہے۔ جہاں آپ باب طاہر طہارت پڑھیں گے نا توضیح المسائل میں، وہاں مٹی بھی ہے کہ مٹی بھی پاک کرتی ہے، مالک علی ہے۔ سانس لے لو۔ آپ سے بچہ، آپ 3 4 5 جوان، یہ پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، جتنی دیر کہو میں باندھ کے کھڑا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے آگے کوئی منت ہوتی تو اس سے آگے ہے نہیں۔ یہ آخری اینڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ مٹی کا مالک علی ہے، پانی کا مالک مصطفیٰ ہے۔ مٹی کا مالک علی ہے، پانی کا مالک مصطفیٰ ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک ہو گیا نا سرکار؟ نماز سے پہلے وضو شرط ہے، وضو پانی سے کیا جائے گا، نماز زمین پہ پڑھی جائے گی۔ اگر محمد سے بغض ہے تو وضو حرام، علی سے بغض ہے تو سجدے حرام۔ جو ہاتھ اٹھ گئے، یہ ہاتھ میری مخدومہ سے خیرات لے گئے۔ جیو 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 جیو۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو، خیرات ملے گی۔ ہے غریب اگر محمد کو اپنے جیسا کوئی کہے، منہ دیکھ جو محمد جیسے ہیں۔ 3 4 بندے محمد جیسے جو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، ان کے اس طرح کے 3 4 بندے گلی سے نکل گزر جائیں نا، 10 12 دن دیکھے سمیل نہیں جاتی۔ یار میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے واہ واہ یار، پتہ ہے کہ آپ تھک جائیں گے، تھک گئے ہو یار؟ نہیں پنگالی والوں نے بڑا کمال سنا ہے یار۔ بتائیں کہ ہم تھکے نہیں ہیں۔ اچھا، میں پوری طاقت سے ربائی پڑھتا ہوں، آپ پوری طاقت سے نعرہ لگائیے، ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، اچھا ٹھیک، تو میں ربائی پڑھنے لگا۔ تھینک یو، آپ نے بڑا کمال۔ ایمان نعرہ حیدری۔ یا علی۔ یہ بولتے نہیں ہیں جو لوگ ذکر امام میں، بولتے نہیں ہیں جو لوگ ذکر امام میں، شیطان رہنے لگتا ہے ان کے مکان میں۔ اور جو بھی بولتے ہیں میرے مولا کے خلاف، دیکھنا کیڑے پڑے گے ان کی زبان میں۔ مراج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلیمانیت بن کے، بہلوچ شریعت بن کے، جو بھی علی اور بطول کا دشمن ہے اس کے منہ پہ تماچا مار کے بولو سکینہ علی۔ سبحان اللہ۔ پانی کا مالک سرکار بڑے سرکار ہے، مٹی کا مالک میرا مرشد علی ہے۔ اکیلا پانی، اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ یار اکیلے پانی سے بیٹا جو نہیں بولے ہو کیا بنے گا؟ میں نے تو ہاتھ بھی باندھے تھے آپ کے ساتھ۔ نہ کچھ چڑیا، طوطا، مینا، گائے، اونٹ، بیل، بھینس، کچھ بھی نہیں بنے گا، کوئی تصویر نہیں بن سکتی جب تک اس میں مٹی نہ ملاؤ۔ مٹی اور پانی ملیں گے، اس کو گوندھا جائے گا، پھر اس کا ایک پیڑا بنے گا۔ جس طرح ہماری ماں بہنیں روٹی پکاتے پہلے پیڑا بناتی ہیں گھر میں۔ میں ہوتا تو اب پتہ نہیں، جو جملہ میں کہنے لگا ہوں یہ میں سنتا تو میں آپ سب لوگوں سے بڑے لوگ بیٹھے ہو، میں سب سے پہلے داد شاہ دے کے فارغ ہوتا۔ میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، سنتا میں بڑا اچھا ہوں، سننا بھی ایک فن ہے۔ یہ جو مٹی کا آپ ایک پیڑا بنا لیں گے نا یوں گوند کے، اسی میں ساری دنیا کی تصویریں ہیں۔
اسی پیڑے میں اسی سے گھوڑا بنا لو، طوطا بنا لو، مینا بنا لو، چڑیا بنا لو، چھوٹا سا گھر بنا لو، بڑا گھر بنا لو، محل بنا لو، مسجد بنا لو، امام بارگاہ بنا لو، اسی مٹی میں ساری تصویریں ہیں جو کہ پانی اور مٹی اکٹھا ملے گا، اسے گوند کے گارا بنے گا، پھر پیڑے سے جو دل کرتا ہے بنا۔ تو یہ ہاتھ باندھ کے جعفر جدوئی پھر عرض گزارش کر رہا ہے، اور جب اب محمد مصطفیٰ کی ملکیت میں جب تک علی کی ملکیت شامل نہ ہو کوئی فوٹو نہیں بنتا، اگر محمد رسول اللہ کے ساتھ علی نہ ہو تو اللہ اکبر کیسے قبول؟ جو ہاتھ ماتمی کا ہے وہ بلند ہے، جو ہاتھ میرے بڑے بھائیوں کے ہاتھ بلند ہو گئے ماشاءاللہ۔ ہمیں کافر نہ کہو، عقل سے کام لو یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکیلا پانی سے کچھ نہیں بن سکتا جب تک اس میں مٹی شاملنہ کی جائے، پھر اس کا پیڑا بنے گا، پھر جو دل کرتا ہے۔ یہ بچے ہم جب چھوٹے تھے، جسے بچپن یاد ہوتا ہے نا کہ بلا وہ بوڑھا نہیں ہوتا، جسے بچپن بھول گیا تو ٹھیک ہے بسم اللہ، پھر بچپن یاد رکھنا چاہیے، بڑا مزیدار بچپن ہوتا ہے۔ سرکار مولا فرماتے ہیں مجھے بچے کی 3-4 عادتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے ہر مومن میں چاہیے۔ مولا کون سی فرماتے ہیں؟ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں پھر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولا دوسری عادت فرماتا ہے بچہ بڑے محنت سے گھر بناتا ہے چھوٹے چھوٹے، تو جب اٹھتا ہے تو یوں ٹانگ ماری چل، یہ فنا ہی فنا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ جوان بولے تو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ جوان بولے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ تھینک یو بیٹا کہ یہ فنا ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں جو جتنا بھی محل بنا لو اسے فنا سمجھے۔ مولا تیسری عادت کون سی ہے جو بچے کی اچھی لگتی ہے اور ہم مومنوں میں بھی ہونی چاہیے؟ فرمایا جو کچھ بھی مانگتا ہے رو کے مانگتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے۔ تو مومن کو بھی اللہ سے رو رو کے سوال کرنا چاہیے، واسطہ تو آل محمد کے دینا ہے۔ تو بچپن یاد رکھنا چاہیے۔ اکیلا پانی سے کیا بن سکتا ہے سرکار؟ آپ مجھے سمجھائیں۔ کچھ بھی نہیں بن سکتا جب تک مٹی شامل نہ ہو۔ سانس لے لیے میرے ادھر والے دوستوں نے، ادھر والوں نے چھٹی دیتے ہو، اب 12 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مجھے ہو گیا آپ کی نوکری کرتے ہوئے۔ سرکار میرے بچھڑے دوست، یہ عزادار، یہ بڑے بھائی جان، جی میرے چھوٹا بیٹا، تھینک یو بیٹا۔ ادھر والے اکیلا پانی سے کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ چیلنج ہے میرا، اکیلی مٹی سے کچھ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے۔ نہیں یقین نہ تو بغداد جانا پڑے گا۔ بغداد کی گلی میں علی کے 6 درجے کا نوکر بہلول بیٹھا ہے، صرف مٹی دیتا ہے اور جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ بہلول والا واقعہ تو جب چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب تو موویز بن گئی ہیں۔ پتہ نہیں کیا تاثیر ہے علی کی جاگیر میں۔ پتہ نہیں اس بارگاہ میں کوئی روحانیت برکت ہے، کوئی بانیان کی نیت ہے کہ میں تو نہیں تھکا۔ کل ہے بھی اتوار، پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ 12 بھی بج گئے، میرے نہیں گھڑی کے۔ جناب علی اللہ نے کہا یہ زمین کا رزق مانگتے ہیں، سمیٹیں قریب ہیں آپ کے، تو انہیں کہو ایک کام کریں۔ موسیٰ سے کہا امت کے لیے کیا؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ جو تیری بستی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بستی کا نام تھا اریحا۔ یہ بڑا پرانا مذہب ہے، ہندو مذہب بہت پرانا ہے، یہ اس سے بھی پرانا ہے۔ موسیٰ جو تیری اریحا بستی ہے نا، جو اس کا بڑا دروازہ ہے، اپنے 7 لاکھ امت سے کہے فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ یہ دروازے سے گزرے، لیکن گزرنے سے پہلے ایک سجدہ کریں اس دروازے پر، اور سجدے میں سر رکھ کے کہیں ہتا، ہے حلوے والی، توئے اگلی ہے لاہور والی، ہتا، یہ کہیں گناہ معاف ہو جائیں گے ان کے۔ ایک سجدہ اس پہ یہاں پہ کریں اور کہیں ہتا 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 ہے، میں ساری رات یہی کہتا رہوں، میرے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، مجھے پتا ہے نا کتنا بڑا لفظ ہے ہتا ہتا ہتا۔ جو شیعان حیدر قرار بیٹھے ہو تمہیں مبارک ہو،
تمہیں 14 اللہ نے عطا ہی ایسے کیے ہیں. صرف پاسپورٹ. میں پوری دنیا سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ سارا زمانہ جو ہمیں کافر کہے کہ اپنا روٹی ٹکر چلا رہے ہیں وہ ہمیں نجف ہمارے ساتھ چلے. چلو ہم سلام کر لیں گے, وہ بات پڑھ لیں گے. آج بھی نجف شہنشاہ علی کے دروازے پر یہ بڑا لکھا ہوا ہے, السلام علیکہ یا باب الحطہ, اے گناہ معاف کرنے والا علی. آباد رہو جو بندے علی ولی اللہ کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. سرکار آپ سلامت رہے. کتنے اچھے اچھے آپ نے کما. لکھا ہوا ہے نا سرکار, لکھا ہوا ہے سر, دیکھا ہے آپ نے. جو سوار بیٹھے میری گواہی دے رہے ہو کہ میرا بھائی جان آپ دے رہے ہیں گواہی. اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ یا علی. اب ہم ہیں نصیب والے, ہمیں علی ملا, ہم کیا کریں. کوئی وجہ تو ہے نا, کوئی قیمتی چیز تو ہمارے پاس ہے نا جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں. شیعوں کی وجہ سے 5.5 کروڑ شیعہ ہوگا پاکستان میں, اس سے زیادہ ہی نہیں ہوگا, 6 کروڑ ہوگا بس. بہت اچھی بات ہے سر. میں کہتا ہوں کربلا سے لے کر حضرت علامہ ناصر عباس شہید تک مولا درجات بلند فرمائے, شیعہ کٹ ہی رہے ہیں نا, پھر ختم نہیں ہوئے. تو 10 مرتے یہ 1000 ہو جاتے ہیں, تو 1000 مرتے یہ 10,000 ہو جاتے ہیں, 10,000 مرتے یہ 20,000 ہو جاتے ہیں. تجھے سمجھ نہیں آگی, مجھے پتہ ہے تو جتنے بھی کاٹے نا یہ نہیں ختم ہوتے, چونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان ہو. بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو کہے. اللہ اکبر. اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ یا علی ہمارا سلام. کتاب کا نام دمات و ثاقبہ ہے, علماء کرام نے لکھا ہے, اسی میں لکھا ہوا ہے اور یہیں پہ میں سمیٹ رہا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام تخت پر بیٹھے کوفہ کی مسجد کے. کیا کمال ہے. مسجد کوفہ دیکھیے کتنی بڑی طویل ہے, کتنے مصلے ہیں وہاں انبیاء کے. یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے, یہاں ابراہیم نے نماز پڑھی تھی, یہاں جبریل نے پڑھی تھی, یہاں سرکار مصطفیٰ نے پڑھی تھی, یہاں جناب نوح نے پڑھی تھی, یہاں جناب بڑے مصلے ایسے ہیں نا. تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے, کوئی واجب نہیں ہے. کوشش کرے جوان تو پڑھ سکتا ہے. پھر سامنے مولا کا منبر ہے, ادھر جناب مسلم کا روضہ ہے, جناب ہانی ہے, جناب امیر مختار ہیں. اور حضرت امیر مختار کا جملہ مجھے یاد آ گیا نام لینے سے, کتنی بڑی بات کر دی جناب مختار نے. ابن زیاد کے دربار میں جب رسیوں میں, زنجیروں میں, بیڑیوں میں, کڑیوں میں قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچائے. لشکر عسکر یہ وہ, چمچے کرچے, وزیر مشیر, جلاد, تلواریں, پیسہ دولت, دھن, یہ پتہ نہیں کیا کیا بغیرتیاں تھیں ان کے پاس. سارا ان کا یوں رسیوں میں کھڑا ہے جناب مختار. ابن زیاد دیکھ کر کہتے تو علی کا شیعہ ہے, تو کافر ہے, تو زندیق ہے, تو دین سے خارج ہے. وہ تانے دے رہا ہے, جناب مختار مسکرا رہے ہیں. بس مسکرایا صرف علی کا نوکر. وہ تخت والا بے چین ہوا, کہتے یار پتہ نہیں تم علی کے شیعوں کو ہے کیا, میں تجھے تانے دے رہا ہوں تو مسکرا رہا ہے. جناب مختار گھن گرج سے بول کر کہتے میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا, یہ جو تم مجھے کافر شافر کہہ رہے ہیں نا, مجھے اپنے مولا علی کا فرمان یاد آیا ہے. علی نے فرمایا جب تک لوگ میرے کسی شیعہ کو میرے عشق میں کافر نہ کہیں وہ مومن پورا نہیں ہے. ہم تو نصیب والے لوگ ہیں نا, ہمیں تو سند مل گئی بھائی جان. مسجد کوفہ کے منبر, آپ جیتے رہو میرے بچوں, مسجد کوفہ کے منبر پر امیر المومنین تشریف فرمائے. یا علی. ایک بندہ امیر المومنین کے سامنے آیا, بلاد سے بھی ہاتھ باندھے ہوئے کہاں پر آئے. بسم اللہ جی. صفوان اقاہل اس کا نام ہے, لکھا ہوا ہے. اور حضرت علامہ سید ہاشم بحرانی جیسے عالم نے بھی اس کو لکھا ہے, اس واقعے کو. انہوں نے معجز المدینہ میں لکھا ہے. اور ہاشم بحرانی میرے مذہب کا اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا عالم ہے کہ جب وہ امیر المومنین کے روزے پر جاتے تھے نا نجف, اور سلام کر دیتے السلام علیکہ یا امیر المومنین, تو علی جواب دیتے تھے. چھوٹی بات ہے.
انہوں نے بھی لکھا ہے, وہ کانپ رہا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں تو مومن ہے, شیعہ ہے, حبدار ہے میرا, کیوں کانپ رہا ہے؟ صفوان سے کہا, اس نے کہا اب ہاشم بہرانی صاحب نے گناہ کا نام بھی لکھا ہے, میں پڑھ نہیں سکتا. اس نے کہا سرکار مجھ سے ایک نہ گناہ ہو گیا ہے. علی سے کہا یوں بلا تشبیہ, عین اللہ آنکھوں میں جلال اترا, میرا محب ہو کر گناہ, شرم نہیں ہے تجھے علی کی حدود کو کراس کرتے ہوئے؟ اس نے کہا سرکار اسی لیے تو حاضر ہو گیا ہوں. تو اب کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا سرکار اس گناہ کی سزا قیامت والے دن ملے گی, تو وہاں تو مخلوقیں ہوں گی, تو اتنے لوگوں کے سامنے میں شرمندہ ہوں گا. یہاں تو مولا کوفے والے ہیں, آپ اللہ کا بھی نمائندے ہیں, آپ کے پاس اختیار بھی ہیں, مجھے اس گناہ کی سزا یہیں دے دیں. کتنے قریب سے گزرا ہوں میں آپ کے, جھونکے کی طرح. تو مولا مجھے یہیں سزا مل جائے گی تو میں قیامت کی شرمندگی سے بچ جاؤں گا. یہاں تو صرف کوفے والے ہیں, وہ آگے علی ہیں. علی فرماتے تجھے کل سزا ملے گی, لیکن تیرے گناہ کی 3 سزائیں ہیں, ملے گی ایک, ہیں 3 بنتی ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک ملنی چاہیے. یا میں تجھے جلا دوں, یا تیرے اوپر دیوار گرا دوں, یا تجھے اپنی ذوالفقار سے قتل کر دوں. اب تو بتا تو کون سی سزا چنتا ہے؟ ہاتھ باندھ کر ہے, میں ہوتا تو میں وہاں پہ اٹھ کے نعرہ مارتا. ہاتھ باندھ کے تھا گناہگار, اعتماد اس کا دیکھو, کہتا ہے یا علی جو مرضی سزا دو بس اپنی تلوار سے مجھے مارو نہیں. علی فرماتے وہ کیوں؟ کہتے سرکار جس پہ یہ چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. ہاں ذوالفقار جس پہ چل جائے اس پہ جنت حرام ہے, اس کو جنت والی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ علی کے ہاتھ کا ہتھیار ہے. تو علی فرماتے پھر تو کون سی سزا کا انتخاب کرتے؟ کہتے سرکار مجھے جلا دو. فرماتے پھر کل نہیں تجھے جلائیں گے. حضرت عمار یاسر سے, یہاں بندے جناب سلمان کا نام لے لیتے ہیں تو جناب سلمان کوفے میں ہے ہی نہیں, میدان میں پہلے شہید ہو گئے تھے, انتقال کر گئے دنیا سے. یا جناب عمار یاسر ہیں, چھوٹے ہستی نہیں ہے جناب عمار, بہت بڑی ہستی ہے. اور حضرت مالک اشتر ہیں ساتھ. حضرت مالک اشتر کے بارے میں سرکار امیر المومنین فرماتی ہیں مالک میرے ساتھ ویسے ہے جیسے میں محمد کے ساتھ تھا. علی کے نوکروں کے مقام ہے سرکار, اور آپ بھی علی کے نوکر ہیں, آپ کے بھی بڑے مقام ہیں. آپ کا مقام بتاؤں کہ کتنی پیار کرتے تھے آل محمد آپ سے. سرکار مصطفیٰ ہماری سرزمین کی طرف یعنی ہند کی طرف منہ کر کے بر صغیر کی طرف اپنے جبہ مبارک کے بٹن کھول کے کہتے تھے مجھے میرے بھائیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, میرے بھائیوں کو سلام. جناب سلمان نے کہا سرکار یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ فرما رہے ہیں بھائی ہیں؟ تو مولا یہ کوئی بڑے معتبر لوگ ہیں, تعارف فرمائے. سرکار فرماتے ہیں سلمان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں مانا ہے دیکھ کے, وہ ہمیں مانیں گے صرف پڑھ کے. میں کہاں چھڑ گیا ہوں یار, کون ہتھوڑے ماری جا رہا ہے اندر. تو آپ کے سبھی بڑا پیار ہے سرکار کو. عمار یاسر سے علی فرماتے ہیں عمار یہ جو کوفہ کے گرد و نواح میں بستیاں ہیں وہاں اعلان کر دو کہ کل فلاں چٹیل میدان میں علی اپنے ایک محب کو شیعہ کو گناہ کی سزا دینے لگا ہے, جو منظر دیکھنا چاہتا ہے پہنچے. وہ ولی ہے اللہ کا, اس نے زمین پہ ہی میدان لگا لیا. کچھ ہم جیسے محب ڈرتے ڈرتے آ گئے, کون کس کو سزا علی دے رہے ہیں. باقی جو تماشائی تھے دیکھتے ہیں بھائی اپنے کو سزا کیسے دیتا ہے اور کیا کیا ہے اس نے. ایک 100 گٹھڑی علی نے منگوائی سرکنڈے کی, کانے کی, یہ جو نہر کے کناروں پہ اگتے ہیں, قلم بندے تھے کسی دور میں. وہ 100 گٹھڑی پڑی ہے, مخلوقیں بندے ہی بندے, بندے ہی بندے. اپنی مسند کے امیر المومنین بیٹھے ہیں, صفوان یا کہل بھی آ گیا تو جی سرکار. فرمایا جا ان کانوں کے درمیان میں بیٹھ, جلا اور جل, تو نے انتخاب کیا ہے, ٹھیک ہے مولا. مسکراتا ہوا کانوں کی طرف چلا گیا, اندر جا کے بیٹھا. اس وقت جو آگ لگانے کا آلہ تھا جو بھی تھا یوں کیا, کانا جلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, شر فر
आसमान के सरहद से शोले जा लगे आग के, लोगों ने कान बिला तस्बीह पकड़ लिए, आंखें बंद करके तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, अल्लामान अल हफीज अल्लामान अल हफीज अल्लामान अल हफीज। मेरा दिल करता है मैं गाजी का पंजा सर पे रख लूं, किताब के जुमले हैं, अल्लामान अल हफीज अल्लामान अल हफीज। जैसे आग के शोले ठंडे होते 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 जमीन पे पहुंचे, आंखें जो लोगों ने खोली हक्के पक्के, सफवान के कपड़ों को भी आग नहीं लगी। हाथ नीचे ना करना मेरा बेटा, यहीं पे रखना, एक सेकंड हाथ यहीं पे रखना, मैं जुमला पूरा कर लूं, आपका सहारा मुझे चाहिए। उसके कपड़ों को आग ना लगी। एक बंदा मजमे के चीर के अली के सामने आकर कहता है ये कैसी सजा है, वो तो जला ही नहीं, उठा जलाल के आलम में हसन का बाबा इसके मुंह पे तमाचाली मार के कहते हैं तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना, आगे मेरे मवाली को आग नहीं जलाती तो अली क्या करे। नौकर है आपके सरकार, सदा सुखी रहे वो बंदे जो अली के नाम पे खुश हो रहे। आबाद रहो आले मोहम्मद के हुक्मदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीते रहो मेरे सुभान अल्लाह। अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातहु बिला फस्ल। ये अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है। अली नसीब की बात है, अगर मुकद्दर में ना होता तो हर बंदा अली को मानता, सिर्फ शिये क्यों मानते। और फिर शियों की तादाद मुकर्रर है, ना वो बढ़ सकती है ना वो घट सकती है, इसलिए अल्लाह ने मुकर्रर रखी थी कि ये बेचारे मजलूम हैं। इंसान क्योंकि निजासतें दो किस्म की होती हैं, कुछ निजासतें धोने से पाक होती हैं और कुछ निजासतें जलाने से पाक होती हैं। हमारे भी गुनाह दो किस्म के हैं, कुछ गुनाहों को अली की विलायत की वजह से अल्लाह जला के देता है और कुछ गुनाहों को ये आंसू धो देते हैं। अल्लाह अकबर। जो है करने बैठे हो, आधी रात से ज़्यादा वक्त हो गया है, मैं तो सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। जज़ा तो वो देगी जो ढेर सारी ज़ख्मी बेटी है अली की, यानी कि इस वक्त है निकल गई है, कोई ढेर सारी राज़ी है वो मखदूमा जो आप पे राज़ी हो गई है करने वालों को। कोशिश करना एक दफ़ा ऊंची है कर देना, क्योंकि हुक्म बानियान का और अयाम भी जनाब सैयदा के हवाले से चल रहे हैं। महीना डेढ़ महीना हो गया आपको बतूल की गुर्बत सुनते हुए। सैयदा की गुर्बत का कौन सा पहलू है जो शिया कौम से छुपा हुआ है, लेकिन ये मौजज़ा है तेरे दिल में करबला की खाक के ज़र्रों का, कि जब भी हम हुसैन के छोटे मदा खान को जुमला कहें तो आपकी है निकल जाती है। ये है हमारी वजह से नहीं निकलती, ये वो तरस खाती है। अल्लाह हम पे हुक्म देता है करो, क्योंकि अली की बेटी सिर्फ है सुनते आती है, और यहाँ तेरे कोठे पिंड में आज क्यों मेहमान बन के आई। ये है जो है ये जनाब ज़ैनब आलिया सुनने आती है। कितने पहलू हैं गुर्बत सैयदा के, सारे नहीं पढ़े जा सकते, और न मेरी आदत न मुझसे बतूल की शहादत जिंदगी में पूरी नहीं पढ़ सके, क्योंकि अगर छुपाएं तो वो खुद नाराज हो जाती है कि मेरी गुर्बत क्यों छुपा रहा है। अगर खुल के पढ़े तो फिर शर्म आना शुरू हो जाती है कि किस अंदाज से मारा है मुसलमानों ने बतूल। वाह 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 वाह। मैं सदके हो जावा, ओ मेरा बेटे, ओ मेरे भाई, मेरे सुभान अल्लाह। मैं नौकर हो गया। सासा बिन सुहान अब्दी अली का सहाबी है, और सासा बिन सुहान अब्दी का मकाम मौला आपको सैयद दे, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। सासा बिन सुहान अब्दी का मकाम अली के सहाबा में उतना ही है जितना मुस्तफ़ा के सहाबा में सलमान का था। सासा कहता है अली कभी कभी न अपने यूं बिला तशबी हाथ को देखते, फिर अली नयाम से निकाल के अपनी तलवार को देखते, फिर अली चेहरे पर मातम करके कहते है गरीबी। वाह 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 वाह। सासा बिन सुहाने अब्दी कहते हैं मैंने हौसला करके ना अली के कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा या अली ये हाथ और तलवार देखकर फिर गरीबी की सदा क्यों देते हो। सासा कहते हैं काश मैं अली से सवाल न करता, इतना तड़पा अली कि मैं बता ही नहीं सकता। चेहरे का रंग अली का बदला, मातम करके अली कहते हैं सासा मैं गरीब नहीं तो और क्या हूँ। ये अल्लाह वाला हाथ भी था
یہ اللہ والی تلوار بھی تھی اور لوگ حسن کی ماں کو مارتے رہے، اور میں علی چپ کر کے محمد کے واہ 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 واہ، جس کا ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ سینے پہ مار لو، بطول کی غربت کا ماتم ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ دیر سارا پڑھ گیا ہوں، تھوڑا سا حوصلہ بھجن، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، سر نیچے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور میں آج لاہور کے اس جوانوں کی منت کر کے جا رہا ہوں، بانیان بڑے بڑے نام، بڑے بڑے ماتمی بیٹھے ہو، کھڑے بھی ہو، بہر بھی تشریف فرمائے، یہ میں ہاتھ باندھ کے کپڑا گلے میں ڈال کے ہاتھ باندھ رہا ہوں، اپنی لیے کچھ نہیں مانگ رہا، بطول کی غربت کے لیے سوالی ہوں۔ جب بھی چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے اگر بطول کی غربت پہ کوئی ایک بند دوڑا یا شعر پڑھے نا، کوشش کیا کر ایک دفعہ ہے اونچی نکل جائے، باقی کسی کی مجلس میں ہے کر نہ کر، بطول کی غربت میں ایک دفعہ اونچی ہے ضرور کرنی ہے۔ پوچھو جعفر اس کی وجہ کیا ہے؟ قبلہ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، غریب سے غریب بیٹی کی ماں مر جائے نا، آدھی رات کو بھی اتنا روتی ہے کہ سارا شہر جاگ جاتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بطول کو ایک دفعہ ہے اونچی کرنا؟ چونکہ آدھی رات کو جب علی بطول کا جنازہ اٹھانے لگے نا، علی زینب اور کلثوم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میں غریب ہوں، اونچا نہ رونا، جسے بیٹیاں اونچا نہیں روئی، مومن ایک دفعہ ہے اونچی کر دینا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، سر پہ ہاتھ مار لو جس کا دل کرے بطول کے ماتم کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حوصلہ 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 میرا چندہ، حوصلہ میرا بیٹا، میں نوکر ہو گیا آپ کا، جو ہاتھ ماتم میں مصروف، میرے بزرگ بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے کہ سیدہ کی وصیت تھی، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی مجھے مسلمانوں سے چھپا کے دفنانا۔ ساری رات لگ گئی تھی علی کو بطول چھپاتے چھپاتے۔ واہ 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 واہ، اگر ہر بندہ منت آنکھیں بند کر کے نا ایک دفعہ شام والی بی بی سے ہے کی خیرات مانگ لے، تیری ہے نکل جائے گی۔ ہے پہلے بھی کر رہے ہو، ہے نہیں پڑھی جاتی غربت سیدہ، مجھے بطول کے زخمی پہن کی بلا کیا کریں، کتابوں وال میں نوکر ہو گیا تو میں سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی ظلم رہ گیا تھا جو چھپا رہے ہیں آپ۔ میں ایک روایت آج تک نہیں پڑھی، حوصلہ ہی نہیں پڑا، میں مر جاؤں گا، میرا دل کرتا ہے میرے سامنے کوئی سید ہو، میں اس کی گلے میں بہن ڈال کے اسے پرسا دوں۔ اتنی کمزور ہو گئے تھے نا میری مخدومہ، خود علی فرماتے ہیں جب بطول کا جنازہ ہم نے اٹھایا تو علی فرماتے ہیں ایسے نہیں لگتا تھا کہ میں کوئی جسم اٹھا کے جا رہا ہوں، علی فرماتے ہیں لگتا تھا کوئی ایک، بتا ہی نہیں سکتے جو علی نے لکھا ہے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، دو طبقے ہیں آپ کے علماء کے، شیعہ علماء کے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بطول کا ہاتھ زخمی تھا اس لیے بطول زخمی ہاتھ سے تسبیح نہیں، مجھے معاف کر دینا، یا غازی مجھے معاف کر دینا، یا ہمیں توفیق دے دے ہم تیری سیدہ کو اونچی ہے کر لیں۔ میں پڑھ تو اس لیے رہا ہوں کہ ان کی عبادت ہو جائے، ورنہ میرا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بطول کا ہاتھ زخمی اتنا تھا کہ تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے جتنا بھی زخمی تھا وہ مصطفیٰ بانی شریعت کی بیٹی ہے، وہ خاص کنیز ہے اللہ کی، وہ علی جیسے سلطان اعظم کی زوجہ ہے، وہ حسن سے لے کر قائم تک کے اماموں کی ماں اور دادی ہے۔ جتنا بھی زخمی تھا اللہ کی تسبیح بطول اسی ہاتھ سے پڑھتی۔ انہوں نے کہا پتہ کیوں نہیں پڑھتی تھی بطول؟ بطول کا ہاتھ زخمی نہیں تھا، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ اس قابل نہ بچا کہ بطول تسبیح اٹھا سکے اپنے ہاتھ سے۔ جو چپ کر گیا ہے سیدہ آپ کو ہے کہ خیرات عطا فرما دے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، کہانا نہیں پڑھی جا سکتی غربت بطول۔ مولا آپ کو صحت بھیجا اور اچھا کیا جنہوں نے چراغ بجھا دیا ہے، کیونکہ یہی وقت تھا جب علی بطول کا جنازہ اٹھا رہا تھا۔ آدھی
رات تھی, سارا مدینہ سویا ہوا تھا. اب اٹھو کوٹھے پنڈ والو, دور قریب سے آئے ہوئے ماتمیوں بزرگان, یا مجھے پتھر مارو کہ میں مر جاؤں, یا پھر خود ہے کرو کہ بطول سید آپ کی ہے قبول فرما رہی ہے, یا میں دعا کرتا ہوں بی بی یا مجھے موت دے, یا جو ابھی تک ہے نہیں کر سکے انہیں ہے کہ خیرات دے. ہم پڑھتے ہیں نا کہ 4 گھنٹے بطول کھڑی رہی, 4.5 گھنٹے کھڑی رہی. علامہ صدر الدین قزوینی اور حاشم بہرانی 2 علماء نے لکھا ہے اتنی دیر بطول کھڑی رہی, حسن ماں کی چادر پکڑ کے کہتا ہے اماں میں تھک گیا ہوں. اماں پوچھیں لوگوں سے کتنی دیر ہم نے چپ کر کے کھڑے رہے. سر پہ ہاتھ مار دو جو اکبر کے نوکر جوان ماتمی بیٹھے ہو, جسے بطول کے پہلو کا درد ہے. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. حوصلہ حوصلہ سید, حوصلہ 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 بھیجا. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں بیٹا, حوصلہ کرو. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ابھی تک حوصلہ, آپ میرے بڑے بھائی ہیں. کافی, ختم, یہیں میں چھوڑ دوں گا, معافی دینا. کافی نہ بیٹا نہیں پڑھا جائے گا, یہ اس کے بعد آپ خود کہیں گے کہ چھوڑ دے. یہ دیکھ معجزہ ہے میری سیدہ کا, جملہ تو نہیں, پوری کربلا ہے اس میں. کتنا حسین کو جو بندہ 10 محرم کو روتا ہے, اگر وہ بطول کو نہیں روتا تو 10 محرم کو کیوں روتا ہے؟ تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے, کبھی کبھی آنسو نہیں آتا ہے کر دینا. کافی دیر کے بعد میرا جملہ بتائے گا کہ سید کہاں کہاں پہ بیٹھے ہیں, میں معافی مانگ رہا ہوں. کافی دیر کے بعد کسی نے پوچھا کون کھڑی ہے؟ واہ 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 واہ, سبحان اللہ. حوصلہ حوصلہ. کسی نے کہا, اگلا جملہ چھری ہے, کسی نے کہا محمد کی بیٹی ہے. جب وہ پتہ جو چل گیا, یہ جملہ میں سمجھا نہیں سکوں گا, آپ کو خود جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے. جب وہ پتہ جو چل گیا کہ محمد کی بیٹی ہے, پھر کہتا ہے اگر ہے تو پھر کیوں آئی ہے؟ بابے کا حق مانگنے. کوئی لکھا ہوا ہے تو پیش کرے, جو مجھے دیکھ رہا ہے مجھے معافی دے دو, یہیں چھوڑ دیتا ہوں. کوئی لکھا ہوا ہے تو پیش کرے. 500 بندے کے سامنے انما یرید اللہ والا ہاتھ یوں بلا تشبیہ پردے سے باہر آیا, اور میں مر جاؤں اللہ کرے. جناب سلمان کو سیدہ نے کہا سلمان یہ دکھا سب کو میرے بابا کے دستخط ہے. اب بیٹا یا میں مر جاؤں گا یا آپ ہے کریں گے, میں نے موت مانگی ہے حسین کی اماں سے. 500 بندے نے مہر شدہ دستخط دے کے کہا واقعہ محمد کے دستخط ہے, محمد کی مہر لگی ہوئی ہے. وہ سند جلدی جلدی واپس حسن کی اماں کے ہاتھ میں آئی. جیسے سیدہ نے سند تھامی, کسی نے بلا تشبیہ گستاخانہ انداز سے بطول سے سند چھین کر ٹکڑوں میں تقسیم کر کے زمین پہ پھینکی. یا مجھے جانے دے یا دل پہ ہاتھ رکھ. زمین پہ بیٹھ کے حسن کی ماں ٹکڑے چن رہی تھی, کسی نے اٹھ کے یوں ظلم بھرا تماچا بطول کے رخسار پہ مارا. حسین کی ماں کی پیشانی زمین پہ لگی. حسن کہتا ہے نانا سردہ پرسا, نانا میری اماں کا بھائی جو کوئی نہیں ہے. ہاتھ نہ باندھنا, میں گناہگار ہو جاؤں گا. ہاتھ نہ باندھنا, میں گناہگار ہو جاؤں گا. بس کر دو, بس. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس بھائی, بس بھائی, معافی دے دو یار, اس سے آگے کیا پڑھا جائے. اب بھائی آپ حکم دے. یار میں مر جاؤں. اچھا پڑھتا ہوں. ہے یہ بند ہو گیا پتہ نہیں کیسے, لیکن جہاں تک میری آواز آ گیا آپ کا حکم ہے جوان ماتمیوں کا, تو میں دل نہیں توڑنا چاہتا.
حسین کی اماں ناراض ہوتی ہے اگر مازمی روکے چاہے بچہ بھی روکے. 90 دن بیٹا آپ ہے کر سکتے ہیں سامنے والے جو جوان بیٹھے ہو, بزرگ نہ بھی کریں تو خیر ہے. یہ ہاتھ یہیں رہا حضرت محسن کی شہادت کے بعد. یہ ہاتھ علی بی بی بطول علی کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے, لیکن محسن کی شہادت کے بعد بطول ایک ہاتھ سے سلام کرتی رہی. علی نے کہا بطول میں غریب ہو گیا ہوں, اب تو بھی مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی. رو کر کہتے یا علی میرا ہاتھ کہیں مصروف رہتا ہے. جو ہاتھ بطول کا اب روکا ہے یا ماتم کرنا یا پھر روکا کیوں ہے, جو ہاتھ سیدہ کا علی کے سلام کے لیے نہیں اٹھا, اللہ کی تسبیح کے لیے بھی نہیں اٹھا. غسل کے وقت فضا نے کہا یا علی بطول کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا, کہتی ہے میں نے زخم اللہ اور بابا کو دکھانا ہے. غسل کے وقت بھی نہیں اٹھا. تو تھک گیا میں ماتم کر لیتا ہوں. پوچھو جعفر وہ بطول کا ہاتھ کبھی اٹھا بھی صحیح پہلو سے اٹھا. آدھی رات کو جب علی نے حسین سے کہا آ ماں کا چہرہ دیکھ, میں تیری ماں کا جنازہ اٹھاؤں, حسین کہتے جب تک اماں نہ بلائے میں نے آنا نہیں. وہی ہاتھ بطول کا کفن سے باہر آیا, آواز آیا میرا کربلا کا. حسین نے ماں کے گلے میں بہہ ڈالی, اللہ کا عرش ہلا ماتمیوں. اللہ کہتا جبریل فوراً زمین پہ جا, حسین کو ماں کے جنازے سے دور کر ورنہ میرا عرش زمین پہ گر پڑے گا. ایک بازو حسین کا علی نے پکڑا, دوسرا بازو حسین کا جبریل نے پکڑا. بڑے پیار سے ماں کے میت سے جدا کیا. آؤ کربلا کی طرف منہ کر کے حسین سے کہتے ہیں تو خوش نصیب ہے, تجھے ماں کے میت سے جدا کرنے والا ایک تیرا نوکر جبریل, دوسرا تیرا بابا علی. میں صدقے تیری 4 سال کی سکینہ پہ